اچھا وقار صاحب یہ بتائیے کہ بچوں میں خود اعتمادی اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے؟ خود اعتمادی اور بدتمیزی میں فرق آپ اس حوالے سے دیکھ سکتی ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ بچوں میں کیسے پیدا کی جائے، اور میرا اس پہ بالکل ایک اور طرح کا سٹانس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بچے میں پیدا نہیں کی جاتی، یہ نیٹ ہوتی ہے. ہم نے جب سائیکالوجیکل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ اس کو پر ڈے 400 سے زائد سوالات پوچھنے چاہیے. 400 سے زائد. اچھا. اور وہ جو 400 زیادہ ایکچولی بچہ سیریز آف کوشچنس پوچھتا ہے نا، ایک سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا. اصل میں جب تیسرے چوتھے سوال پہ وہ ہوتا ہے تو ہم اس کو شٹ اپ کہہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ادروائز اگر ہم اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں تو وہ ایک سوالات کرنے کی مشین ہے. سوال جو ہے یہ آپ کو ایک ہمبلنس کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی جب آپ کے اندر کیوریاسٹی ہوتی ہے اور سوال ہوتا ہے تو آپ کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. خود اعتمادی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک رویہ بالکل اور ہوتا ہے. آپ نے جو کہا ہے کہ خود اعتمادی اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے، بدتمیزی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک ایسا کلیم جو کہ آپ کے چہرے پہ اور آپ کے ایکسپریشنز پہ اور آپ کی لینگویج میں ہر جگہ پہ ظاہر ہو رہا ہو، اور وہ کلیم یہ ہے کہ میں جانتا ہوں. اب اگر میں اپنا چائلڈہڈ ریکال کروں تو سوالات کل بلا رہے تھے اندر، اور ذرا سا پتہ چلتا تھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کچھ پڑھے لکھے ہیں، بھاگتی ان کے پاس جاتے کہ اس کا کیا. اور کئی دفعہ مطلب ڈانٹیں بھی کھائیں، کیونکہ سوالات بچوں کے سوال جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، بڑے اوریجنل ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے ٹیبوز کو للکارتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. تو وہ جس نے سوال کیری کیا ہوا ہے وہ بالکل ایک اور طرح کا بچہ آپ کو نظر آئے گا، جس کا آپ نے سوال محفوظ کیا ہوا ہے، یعنی جس کے سوالات کے آپ نے جواب دیے، اس کو انکریج کیا، اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ موجود ہے، تو وہ بالکل آپ کو ایک اور طرح کا بچہ نظر آئے گا. اچھا. وہ سوالات کرنے والا بچہ نظر آئے گا، اس کے آنکھوں میں ایک شدید تجسس نظر آئے گا، وہ ایک سوالات کرنے کی مشین ٹائپ کی ایک چیز ہوگی. جس کے طرف دوسری طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جس میں سوسائٹی ذمہ دار ہوتی ہے، جس میں والدین ذمہ دار ہوتے ہیں بچے کو اس طرح کی خود اعتمادی دینے میں کہ جس میں بچہ جو ہے وہ اس کو بدتمیزی کے زمرے میں ہم لے جاتے ہیں. کیسے فرق پتہ چلے گا؟ ایک بدتمیز بچہ سوال کرے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو آپ کو بتانے کے لیے نہیں، وہ سوال نہیں کرنے آئے گا، وہ آپ کو بتانے کے لیے آئے گا کہ یہ اس طرح ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ آپ نے کانفیڈنس اس کو دیا ہوا ہے، یعنی بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کروگر افیکٹ. تو بچے بھی کروگر افیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کروگر افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نالج میں 4-5 چیزیں موٹی موٹی پتہ چل جائیں تو آپ کا اعتماد یہاں چلا جائے، اتنا اعتماد چلا جائے کہ آپ اس نالج کا PhD بندہ جو ہے اس کا اتنا اعتماد نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس ہوگا. وہ 4-5-6 چیزیں جو بھی آپ کو پتہ چلی، تو وہ جیسی آپ کو 5-6 چیزیں پتہ چلی اور ادھر ادھر سے اتنی زیادہ انکریجمنٹ ملی، وجہ اس کی کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے ایک سمندر ہے، اس میں سفر کرنا ہے. آپ کو وہیں اتنی انکریجمنٹ مل گئی کہ آپ نے کہا کہ میں کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ جب بچہ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ تو اب بتانے کے لیے آئے گا، وہ تو صرف پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ بڑا بہت نمایاں فرق ہے. یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کس طرز پہ ہوئی ہے اور کس نوعیت کی ہوئی ہے. نہیں تو سر سوال زندہ رہنا چاہیے. نہیں سوال تو سوال دیکھیں، سوال کرے گا ایک بچہ. لائک بعض اوقات ایک بچہ جو بدتمیز جس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایک بچہ بدتمیز ہے، وہ بھی سوال کرے گا، بعض دفعہ وہ بھی پوچھنے کی کوشش کرے گا. تو دا پوائنٹ از کہ ہم کس طرح سے اس کو فرق محسوس کر کے اس کو اصلاح کی طرف لے جا سکتے ہیں بچے کو، کہ اس کا کانفیڈنس بھی مینٹین رہے لیکن اس کی جو بدتمیزی والا ایک فیکٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے. کچھ چیزیں رباب ایسی ہیں جو کہ بہت لیٹر آن انسان سوچتا ہے، جب بچہ ٹین ایج میں چلا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ سے یا ان سے کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس میں تو یہ مسائل ہیں، میں کیسے فکس کروں. کچھ چیزیں ایج کے ساتھ فکس ہوتی ہیں، جس طرح لینگویج جو ہے تو ایک خاص سرٹن ایج میں ہم اس کو کہتے ہیں ایک جس میں برین ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کو، یعنی اپ ٹو 12 ایئرس برین ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لینگویج سیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس جگہ پہ آپ 6 لینگویج بھی سکھا دیں گے تو وہ بچہ سیکھ جائے گا، لیٹر آن نہیں سیکھ سکے گا. تو یہ جو برین ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ ایکسپیرینس، اس وقت یہ چیزیں فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوالات کی طرف لے کے جانا بچے کو کیوریاسٹی، مطلب میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، لیکن جتنا مجھے اسپرچوئل مزہ آیا ہے، جس کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی روحانی تجربہ، بہت ہی اچھا تجربہ ہے ایز ٹیچر، وہ حنزہ میں آیا. کیونکہ وہ سارے بچے جو ہیں وہ آپ کی نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ سوالات کرنے پر آتے ہیں تو مطلب میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے. کیونکہ کچھ سوالات ایسے آتے تھے کہ میں نے اس پرسپیکٹو میں تو چیز کو دیکھا ہی نہیں تھا. میں سوچتا تھا یار کتنا پیور دماغ. اب آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ یار 1 گھنٹے کا آپ کا لیکچر تھا، 1.5 گھنٹہ اوپر گزر چکا ہے اور سوالات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. تو یہ کون سے بچے ہیں؟
اور ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم 20ویں اور جگہ پہ کیا، وہاں 20ویں جگہ پہ وہ ایک روبوٹک اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے کہ یار کسی طریقے سے جان چھوٹے. اور پھر تو وقار صاحب اس میں یہ ہماری نیو ٹیکنالوجی کا اس میں عمل دخل ہی، مطلب ان بچوں کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، اور ان کے پاس ایک بندہ ایک بڑی دیر بعد یا بڑی مشکل سے ایک ایسا انسان ان کے ہاتھ لگا ہے، استاد لگا ہے، جس کو انہیں لگتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے انہوں نے اتنے سوالات اٹھائے. اور اگر دوسرے بچوں کو دیکھیں جن کے پاس ایک گوگل ہے، یا ان کے پاس کچھ بھی ہے، جو بھی سرچ کرنا ہے انہوں نے گوگل کرنا ہے، یا انہیں اور بھی بہت سے لوگ اویلیبل ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، تو کیا یہ فیکٹر بھی ہے؟ حمزہ ہم سے بہت آگے ہے نا؟ اچھا، حمزہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس تمام معاملات میں. بٹ اگین وہ ڈیولپمنٹ بچوں کا یعنی اسکولنگ کس طرح ہوئی ہے وہاں پہ، یعنی آپ سمجھیں کہ اسکول زیادہ تر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں کمرشل ٹائپ کے ادارے ہیں. تو وہاں پہ اسکولنگ اور پیرنٹنگ تھوڑی سی نا اور طرح سے فرق ہے. ادروائز وہ اس معاملے میں تو خیر آگے ہیں. اور سوال جو ہے بیسیکلی تو ایک رویے کا ایک نام ہے نا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، اور جب میں جاننا چاہتا ہوں تو یعنی کوئی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے، تو میرا کیا ہو جائے گا رویہ؟ میرا رویہ ہمبل سا اور طرح سے ہو جائے گا نا کہ کسی طریقے سے وہ چیز مجھے مل جائے، تو آف کورس میرا رویہ کچھ اور ہوگا. لیکن اگر میرے پاس ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں میرے پاس ہے یا نہیں ہے، تو وہ میرے اندر ایک اور طرح کی رونت آ سکتی ہے.